سبکی نے لکھی پوری روئے زمین کے کسی محدث نے رب نے نہ کرنے پر کوئی کتاب نہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ سینے پر ہاتھ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ حدیث بخاری میں ملے گی، ابن خزیمہ میں ملے گی، مسند احمد میں ملے گی، کتاب مراسیل ابی داؤد میں ملے گی. اور سنیے پوری روئے زمین پر زیر نام ہاتھ بھرنے والی کو روایت ہے علی بن ابی طالب سے منسوب. اس روایت کو محدثین نے اپنے اتفاق سے ضعیف قرار دیا، اور جس روایت کے ذوق پر اتفاق ہو وہ روایت موضوع ہوتی ہے، وہ رسول اللہ کا فعل اور رسول اللہ کی بات ہوتی نہیں ہوتی. آمین اونچی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ امام بخاری نے اونچی آمین کا باب باندھا، باب جہر المأمور بالتعمیم. امام نسائی نے باندھا، ابن حبان نے باندھا، ابن خزیمہ نے باندھا. دنیا کے کسی محدث نے آمین میں سر کا باب نہیں باندھا. راوی کتنی بڑھتے ہیں، کتنی بڑھتے ہیں. اور سیدہ عائشہ کے حدیث پیش کرتے ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ لا تسأل عن حسنہن وطولہن. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، کتاب صلاۃ التراویح قیام رمضان کا باب باندھا. امام محبت نے ذیلی نے تعلق اس کا جوڑا تراویح کے ساتھ، ایلی نے تعلق جوڑا تراویح کے ساتھ، ملا علی قاری نے تعلق جوڑا تراویح کے ساتھ. دنیا کے اندر کسی محدث نے 20 تراویح کا باب باندھا نہیں باندھا. اور آئیے قبر صغیر پاک و ہند میں ابھی دنیا میں ان دو فرقوں کا ظہور نہیں ہوا. نہ احمد رضا صاحب بریلوی صاحب پیدا ہوئے، نہ دارالمومن بنا. شاہ ولی اللہ کا دور ہے، سید حاضر الہبادی اہل حدیث جنہوں نے رسالہ نجف لکھا اور کہا دین اسلام اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. اور ان کا مشہور شعر ما اہل حدیثی تمام نشناسی بقول نبی چوم و چرا نشناسی. میں اہل حدیث ہوں، جہاں نبی کی بات آ گئے وہاں جاتی کے چوکے چنانچہ میں کرتا نہیں کرتا. جب رسول دین کی سید احمد الہبادی رحمت اللہ علیہ لوگوں نے مارا، سر پھوڑ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، زخمی کر دیا. شاہ ولی اللہ کے پاس لے کر آئے. شاہ صاحب کو کہتے ہیں یہ امام نے یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. شاہ صاحب نے کہا چھوڑ دو، ایسے جائے. لوگ چھوڑ کر چلے گئے. سید فاخر الہبادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شاہ صاحب اگر ایسے جائے گا تو کرتے کیوں نہیں؟ شاہ صاحب نے کیسے ڈالو کہ کاردہ نہیں میری تم آن جانے. بھائی اردو میں بتا دیتا ہوں، جملہ پنجابی میں ادا کرنے سے مزہ آتا ہے. اردو میں کہ اس طرح سے نہیں کرتا، تجھے مار پڑی، تو پٹا گیا، مجھے مارا گیا. تو اللہ کے فضل سے اللہ نے اہل حدیث کو جو مزاج دیا ہے وہ مزاج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے کہ جب قبول اسلام کیا کہا آج کے بعد دین پر عمل ہوگا تو کھل رہو. ہمارے زمانے میں کبھی پروانی نہیں، ساتھ بھٹتا ہے تو بچ جائے، مگر بم کی نظر ہو تو ہو. مجھے حکم ادا ہے لا الہ الا اللہ. یہ مدد چاہیے. اب مجھیا جہنیا وجودیہ معتزلہ اور رائی عراقی وجودی باقی رسالت و نبوت کا ادبوں کے صحابہ کا اور اپنے اوپر چھاپ کر ڈالے اہل سنت کی. کبھی بھی اہل سنت نہیں. ہماری پنجابی کا ایک شعر ہے، جو سنت نبی تھی مدنی نہیں ہے، سنت قرآن کے کی مان جو قول سے آدھی کا رد کرنا کہ بعد جماعت ہمان میں کی مان. اردو میں بتا دیتا ہوں، جب رسول اللہ کی سنت نہیں مان دی تو اہل سنت نام رکھنے کا فائدہ کیا ہے. اور جب
پھر بات جماعت ہمارے کے ڈالنے کے کیا کرنے کیا ضرورت ہے اہل سنت بن کے بعد تو الحمدللہ تو صحابہ کا منہج ہے صحابہ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارا قرآن اترتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھاتے صحابہ اپناتے اللہ نے اسی پر کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اور 1856 سے پہلے احمد خان بریلوی صاحب کی پیدائش سے پہلے کوئی ایک کتاب ابن غیب پر حاضر ناظر پر مختار طور پر نور من نور اللہ پر اولیاء انبیاء کی مشکل شہادت پر داتا دستگیر گنج پر چھوڑے پر کوئی ایک کتاب کون پر 10 پر 40 پر جاؤ خوشبین لگا کر دنیا کے عجائب گھر سے کوئی ایک نوشتہ کوئی ایک سوال لے آؤ 1856 سے پہلے نہ کوئی کتاب ابن غیب میں ملے گی نہ قرآن میں ملے گی نہ حافظ عالم میں ملے گی نہ تصویر میں ملے گی نہ نور من نور اللہ پر ملے گی اور نہ ہی تصویر عید میلاد النبی پر اب جو ہمارے جو بندی پر انہوں نے تو اہل حدیث دشمنی کا پیدا اٹھایا بریلوی کو بیچارے انہی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بھٹکانے دیتے وہ تو بیچارے بارے میں ہمارے کچھ ہمارے میں ایک کتاب ہے مدینہ کتاب اس کا مالک بڑا سادہ آدمی بہت سادہ اس کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا میرا مدد کی طرف رجحان ہوا ہے میں نے تحقیق کرنی ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اہل حدیثوں کے خلاف جو لکھی کتابیں دے دو اس نے 2-3 کتابیں نکالی وادی مدد دے دی دیوبندیوں کی دے دی اس نے کہا دیوبندیوں کے خلاف بھی دے دو ان کے خلاف بھی دے دی اس نے کہا بریلویوں کے خلاف اس نے دکان پر ایک لڑکا کام کرتا تھا اس کا نام تھا عبدالباری عبدالباری وہ بیٹا قرآن مجید لے کر وہ قرآن مجید لے کر آ گیا کہہ لگا جناب یہ قرآن لے کے یہ ساری ساری اللہ کے بندو قرآن اگر ان کے خلاف ہے تو فضل ہے نبی ان کے بھی خلاف ہے صحیح بخاری یقیناً ان کے خلاف صحیح بخاری یقیناً ان کے خلاف تو دارم جو وقت بندے کے بعد اس فکر کا ضرور ہوا اور سید طیبہ عقیم داراللہ والے وقتی قرار پائے باقی دارم جو وقت قاری طیب صاحب نے لکھا ہے مسلک علماء دیوبند اپنی کتاب میں کہ یہ جو مسلک ہے قاسم نانوتوی صاحب کے ذاتی افکار و نظریات کا نتیجہ اور اس مسلک کو ظاہر ہوئے 100-125 سال ہوا تو آپ نے گھر کی خبر میں پنجابی میں کہتے ہیں اپنی مسجد میں ڈنگوری پہ دو بھائی اردو میں بتا دیتا ہوں پہلے اپنی 4 پائی کے نیچے دیکھو یہاں تو کچھ ہے نہیں پھر دوسرے پر حملہ کرو پہلے اپنے گھر کی خبر لو جہاں لکھا ہے اٹھاؤ چلنے کی بڑی آج تک دعوت میرا مسئلہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی کہتے سال محمد بن اسماعیل البخاریہ میں نے اپنے استاد امام بخاری امیر المومنین کی حدیث محمد بن اسماعیل سے سوال کیا من ہو کون سی جماعت ہے کون سی جماعت کہ جو ہمیشہ حق پر رہے گی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب بتائیں کہ یہ امام رجسٹر امام ترمذی نے کیا ہے یا میں اس کے دور میں ہوا اللہ آپ لوگوں کو جائے نصیب فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم پروگرام کے بعد انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام ہے ابھی سوال جواب کی نشست ہے پھر آپ نے سوال ختم کر لیے ہیں وہ یہاں تک پہنچا ہے سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے آتے ہیں اور ہاتھ منہ پھیلاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں جائز میں قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں بہت سی خواتین میک اپ کر کے نماز کے لیے تشریف آتی ہے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے وضو کے بعد اگر ایسا میک اپ کیا جائے کہ جس میں حصی اجازت نہ ہو ایسا میک اپ
کہ جس کے اندر حصی نجاست نہ ہو تو پھر نماز ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وضو کرنے کے بعد اس میں مہندی لگا دی، مہندی تو مہندی میں حصی نجاست نہیں ہے، اس کے بعد اگر نماز پڑھتی ہے تو نماز ٹھیک. ایسا میک اپ کرتی ہے جو اس کے اندر الکوہل ہے یا ایسی چیز ہے جس کے اندر حصی نجاست ہے تو اس کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا جائز ہے، پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. بھائی روزے کی حالت ہو یا نماز کی حالت ٹی وی سے بچنا چاہیے. ہاں اگر کوئی قرآن حدیث والی دین والی یقینی بات ہے تو میری رائے جو بھی میں اپنی جماعت کی رائے کو بتا رہا، میری رائے ہے تو اسے استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہ کیا روزہ کشوائی کرانا جائز ہے کہ نہیں، یہ یہاں کا ایک عمل ہے. شریعت میں اس کی کوئی اثر موجود نہیں ہے کہ بچے کو روزہ کھلانا اور پھر کھلانا. ہر ترتیب کے لیے ایسا عمل ہو سکتا ہے، شرم اس کی کوئی حیثیت نہیں. کہتے ہیں اگر انہوں نے ابراہیم سے بائے ضرور ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. یہ ہمارے بڑے بھائیوں نے ہمیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ کس حدیث میں آتا ہے؟ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے. صحیح مسلم کتاب ایمان معراج والی حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ملاقات آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو انبیاء کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا رسول اللہ کی سنت ہے اور آپ کی زبان اقدس سے یہ ثابت ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب ایمان اور معراج والی حدیث میں ہے. شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ جماعت کے اہل حدیث اس رات کی عبادت یا اس کے روزے کے قائل نہیں. کیوں کہ ضعیف روایات کی دین میں کوئی حیثیت نہیں. ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برابر ضعیف ہے، صحیح نہیں. میرے برین میں آپ 6 کلموں کو یقین رکھتے ہیں لیکن آپ ایک کو مانتے ہیں، باقی 5 کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی باقی 5 انہوں نے خود سے بنا لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں دین میں. کلمہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی شہادتین کی صورت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پہلا کلمہ کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سے کوئی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، اس کی وضاحت کریں. ایک پروفیسر ہے ہمارے علم والا کا، پروفیسر فاروقی، بڑا مشہور پروفیسر ہے. تو ایک دوست نے مجھے اپنے گھر چائے پر بلوایا، وہ بھی آ گیا. اب مجھے کہنے لگا حافظ صاحب کلمہ کا ترجمہ تو کر دے. میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. کہتا ہے سے 2 چیزیں ثابت ہوئی. ایک چیز کہ آپ زندہ ہیں اور دوسری چیز کہ آپ حاضر و ناظر ہیں. میں نے کہا اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن زبانوں میں ہے نفر ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن زبانوں میں ہے نفر ہی نہیں، پھر وہاں زندہ اور حاضر نظر نہیں. دوسری بات پاکستان کا بانی محمد علی جناح ہے، تو اس کا مطلب ہے زندہ ہے. اس کا مزاج جالی میں بنا دیا کہاں پر؟ آصف علی زرداری چور پاکستان کا صدر ہے. اس کا مطلب پوری پاکستان میں ہے، ہر شہر میں ہے، ہر بستی میں ہے، ہر محلے میں ہے. یہ ہے سے زندگی نکالنا اور ہے سے ہر جگہ نکالنا، یہ ان لوگوں کی الٹی بات اور منطق ہے. اللہ نے کو ہدایت نصیب. مسجد میں نوافل نماز کی جماعت پڑھنا پڑھانا قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیں.
کے جو نافل ہے اس کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی طرح فیکم علیہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، مرسل نہیں ہوتی، اور بھائی میں نے بات کر دی ہے کہ امام کی اعتبار سے صحیح ہے ایسی روایت کہ جس طرح صحیح ہو لیکن اس کے متن کے شاہد اور کامل دیگر احادیث ہو، وہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، بالکل صحیح ہوتی ہے۔ ایک بہن بہت پریشان ہے کیونکہ 1.5 سال سے بات کرتے ہوئے چھوٹی بچی ہے،